اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ اس کی نازک انگلیاں اس وقت ایک نمبر ملانے میں مصروف تھیں۔ اس نے نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ اس کے مطلوبہ نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی پر کوئی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار وہی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آخر کار چھٹی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو۔ مقابل کی آواز سنتے ہی اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کیا۔ ہیلو، تم اس وقت کہاں ہو؟ پلیز میرے گھر آ کر مجھے لے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر مقابل کے تو سر پہ لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ کیوں؟ مقابل کے لہجے سے فقط بیزاری چھلک رہی تھی جسے وہ فی الحال محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کیونکہ آئی ایم پریگننٹ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اگلے وجود پر بجلی گرا چکی تھی۔ واٹ آر یو میڈ؟ کون سا بچہ اور کس کا بچہ؟ میں نہیں جانتا کس کا بچہ ہے یہ، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چیخ کر بولتا اس پر بم گرا چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا بچہ ہے یہ، تم کیسے مکر سکتے ہو؟ میں تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ملی آج تک، وہ چیخ کر بولی۔ مجھے کیا پتا کہ کس سے ملتی رہی ہو کس سے نہیں۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر مجھ سے ملنے تنہا تنہا میرے فلیٹ پر آ سکتی ہے اور میری پیار بھری باتوں میں آ کر اپنی عزت قربان کر سکتی ہے، تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ تنہائی بھرے لمحات کس طرح نہیں بسر کر سکتی؟ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے کسی بچے کو، اور خبردار مجھے کبھی کال کی اگر، میں کیسے تمہیں اپنا سکتا ہوں؟ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہوئی وہ میری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی بس پیسے سے پیار ہے نہ، تو ایسا کرو یہ بچہ ختم کروا کر پھر سے کسی امیر زادے کو پھانس لو، خدا حافظ۔ وہ اپنے الفاظ کا تمانچہ اس کے منہ پر مار کر کال بند کر گیا، جبکہ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت۔ جان نچھاور کرنے والے ماں باپ اور لال اٹھانے والا بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جس انسان کی محبت میں اپنا سب کچھ وار ڈالا، وہ انسان ایک سیکنڈ میں اس کو عرش سے فرش پر پٹک کر اس کو اس کی اوقات بتا گیا تھا۔ اتنے میں دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا تو اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے اس کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اندر آ گئیں۔ فون ملاؤ اس کتے کو، لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ کس کو؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ اسی کو ہی جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ ان کے کہنے پر وہ سر مزید جھکا گئی۔ کیا تھا فون اور بتا بھی دیا، پر وہ کہتا ہے کہ یہ نہ تو اس کا بچہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ اب کہ اس کے اپنے تاثرات بھی سپاٹ تھے، وہ دونوں دھڑ سے کچھ گرنے کی آواز پر پلٹی تھیں۔ جہاں اس بدبخت بیٹی کا باپ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے گر کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ان کی طرف لپکیں۔ ابو، اس کے تڑپ کر کہنے پر اس کی ماں نے ایک اور تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پر۔ خبردار منحوس لڑکی، اگر اپنی اس ناپاک زبان سے میرے شوہر کو پکارا بھی تو پہنچا دیا نا باپ کو موت کے منہ میں۔ ارے دعا کر بدبخت کہ تیرا باپ زندہ نہ بچ پائے، ورنہ یہ دنیا تیرے گناہ کی سزا میرے شوہر کو دے کر مار ڈالے گی۔ اماں پلیز ابو کو ہسپتال لے کر چلو۔ وہ روتی چیختی چلا رہی تھی، پر اس کی ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ جامد وجود لیے اپنے شوہر کے نیم مردہ وجود کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوا۔ باپ کو اس حالت میں زمین پر پڑے اور ماں بہن کو روتے دیکھ کر وہ تیزی سے باپ کی طرف لپکا اور انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ اور بھائی کے پیچھے چلی گئی اور وہ اکیلی صحن میں بیٹھی اپنی کرتوتوں کی سیاہی اپنے آشیانے پر پڑتی دیکھتی رہی۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، ایک کال سننے کے بعد دروازے پر ہی رک گیا۔ کال سننے کے بعد وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، سامنے سے آتا وجود تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے میں رکھ گیا۔ سامنے والی کی سانسیں ساخت ہو گئی تھیں۔ اس حسینہ کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی۔ گھنے مونچھوں تلے وہ نابی لب، تھیکی ناک اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ شہابی رنگت اور مضبوط جسم والی
حیدر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو. یہ خوش بخت کا ذاتی خیال تھا. شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ سنا ہے کہ پسند کر لے گئے ہو مجھے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے دھڑک بول رہی تھی. ولی اس کی بات پر ناگواری سے نظریں پھیر گیا. اس نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کی تھی پر اس کا یہ انداز اسے خاصا ناگوار گزرا تھا. اسے لڑکیاں ہمیشہ شرماتی جھجکتی ہوئی پسند تھیں اور یہ لڑکی بالکل اس کے برعکس. پھر بھی ولی حیدر خوش بخت کو اپنا دل دے چکا تھا. کاش خوش بخت سمجھ پاتی کہ وہ کتنے بختوں والی تھی جو ولی حیدر جیسے مرد نے اسے پسند کیا تھا، پر وہ سمجھ پاتی تو نہ. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، اور آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں یہاں؟ وہ اسے دیکھے بغیر ناگواری سے بولا تو خوش بخت سیخ پا ہو گئی. مطلب حد ہے، یہ بندہ ایسے اگنور کر رہا ہے جیسے میں سامنے نہیں کھڑی بلکہ کہیں اور کھڑی بات کر رہی ہوں. او اسلامی بھائی، میں یہاں کوئی لیکچر لینے نہیں آئی بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ تم مجھ سے یعنی خوش بخت سے شادی کے خواب سجا کر بیٹھے ہو نا، انہیں بھول جاؤ. میں مر کر بھی تم جیسے کنگلے انسان سے شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ اس لیے شرافت سے خود ہی انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ اسی انگلی دکھاتی دھمکانے لگی. آپ کو جو بھی کہنا ہے نا جا کر اپنے والدین سے کہیں. مجھے کہنے یا بتانے کا نہ کوئی حق حاصل ہے آپ کو، اور نہ ہی مجھ پر آپ کی کوئی مرضی لاگو ہوتی ہے. وہ رہا دروازہ، آپ اب تشریف لے جا سکتی ہیں. وہ عزت سے سمجھا کر سامنے کمرے میں بند ہو گیا تو احساس توہین سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی.